وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله العظيم. حاضرین مکرم، آج 23 رجب المرجب 1446 ہجری 24 جنوری سن 2025 بروز جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج سے 2 دن بعد 26 جنوری ہوگی، جسے ہندوستان کی سرزمین پر 2 دن یادگار کے طور پر منائے جاتے ہیں۔ ایک 26 جنوری کا، دوسرا 15 اگست کا۔ ہمارا ملک ایک دور میں انگریز اس پر قابض ہو گیا تھا، جس کے ذریعے اس ملک کے اندر تحریک آزادی چلی۔ اس ملک کی حفاظت کرنے کے لیے ان سے لڑائی لڑی گئی، لیکن لوگ 1557 کی بات کرتے ہیں، لیکن 1557 سے 100 سال پہلے ملک کے اندر لڑائی قائم تھی۔ اس زمین پر غیروں کا اتنا پسینہ نہیں بہا جتنا علماء کا خون اس زمین کے اندر دفن ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج جس طرح ہمیں ملک کی تاریخ بتائی جاتی ہے، ملک کی تاریخ سمجھائی جاتی ہے، ہم اسی کو سمجھ کر اسی پر قیاس کر لیتے ہیں اور ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج ملک کے اندر جب انگریز قابض ہوا تھا تو سب سے پہلے بنگال کی سرزمین پر ایک 17 سالہ نوجوان نواب سراج الدولہ کے نام سے انگریز کے مد مقابل آ کر چٹان بنا رہا۔ اسی طرح لڑائی قائم رہی۔ اس کے بعد شیر خدا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ان سے مقابلہ کرتے رہے۔ اسی طرح اکابر دارالعلوم دیوبند نے انگریزوں کا مقابلہ کیا اور لڑائی لڑی، لیکن افسوس صد افسوس، آج ہمارا مسلمان، آج ہم اپنی تاریخ سے، اپنی قربانیوں سے ناآشنا ہے۔ آج ہمیں جس طرح دوسروں نے ہندوستان کی تاریخ کو بتایا اور سمجھایا، لیکن میں بتاتا چلوں، جس دور میں ہمارے برادران وطن ہمارے ساتھ لڑائی میں شامل ہوئے تھے، اس سے 100 سال قبل مسلمان اس تحریک کو چلا رہے تھے، آزادی وطن کی لڑائی لڑ رہے تھے، علماء اپنی قربانی دے رہے تھے، اکابر اپنی قربانی دے رہے تھے، اپنے ثبوتوں کو لے کر اس زمین کے
کے لیے اپنا خون بہا رہے تھے۔ اسی طرح جب یہ جنگ چلتی رہی، حضرت سلطان شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنا ایک قافلہ لے کر دلی کی سرزمین سے چلتے ہیں، اور دلی کی سرزمین سے چلتے ہوئے مراد نگر اور میرٹھ کو ہوتے ہوئے وہ بالا کوٹ پر جاتے ہیں، اور یہ جنگ اس طرح چلتی جاتی ہے۔ لیکن آج ہمیں تاریخ سے ناآشنا رکھا جاتا ہے، ہمیں تاریخ سے ناواقف رکھا جاتا ہے۔ میرے بھائی، جب یہ جنگ چلی اور 2 لڑائی ہو چکی تھی، تو پھر تھانہ بھون کی سرزمین پر ایک مشورہ کیا گیا، ایک اجلاس بلایا گیا، جس میں 100-125 کے قریب علماء اکرام تھے اور کچھ لوگ تھے۔ ان کی تعداد غازیان بدر سے کچھ تجاوز تھی۔ تدابیر ہوتی ہے، اپنا امیر چنتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو اپنا امیر چنتے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی اور اسی طرح اس وقت کے اکابر اور لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمانان ہند بیعت کرتے ہیں، اور لڑائی جاری تھی۔ انگریز تھانہ بھون کی سرزمین پر ایک توپ کدا لے کر آیا۔ مولانا قاسم نانوتوی کو معلوم ہوا، آج لوگ کہتے ہیں اکابر نے کیا کیا ہے، دارالعلوم نے کیا دیا ہے، علماء نے کیا کیا ہے۔ وہ ایک محدث تھے اور مسند پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دے رہے تھے۔ جب اس ہندوستان کی زمین کو ان کی ضرورت پڑی، اپنے قلموں کو بالائے طاق رکھ دیا، اپنے اسباب کو چھوڑ دیا، مسند کو چھوڑ دیا اور میدان کارزار میں آ گئے۔ جب پتہ چلا رشید احمد گنگوئی کو، تو سہارنپور کی زمین سے تھانہ بھون تشریف لے آئے اور یوں لڑائی ہوئی۔ وہ ایک تھانہ بھون کے علاقے میں جو باغ تھا وہاں چھپ گئے۔ جب دیکھا وہ لڑائی چل پڑی ہے اور انگریز ایک توپ کو لے کر آ رہا ہے، وہ ان پر حملہ کرتے ہیں۔ انگریز ڈر جاتا ہے، خوف کھا جاتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے توپ کدے کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی اس توپ کدے کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے تھانہ بھون میں ان کے خانقاہ کے سامنے لا کر پٹک دیتے ہیں۔ اس طرح لڑائی چلتی ہے، جنگ تھی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو سونے سے نیچے، ناک سے نیچے گولی لگتی ہے، آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس طرح پھر تحریکیں چلتی ہیں، چلتی جاتی ہیں۔ شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ دیا ہے، انگریز یہ ملک دارالحرب بن چکا ہے، دارالامن نہ رہا، یہ ملک جنگ کا میدان بن چکا ہے۔ انگریز کے خلاف گھروں سے نکلنا مسلمان پر فرض ہے، انگریز کے خلاف علم بغاوت کو بلند کرنا مسلمان پر فرض ہے، ان کے خلاف جہاد کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس طرح یہ جنگ چلی ہے اور وہ بالا کوٹ کی سرزمین پر گئے ہیں، انہیں وہاں ایک پنجابی نے شہید کر دیا ہے۔ تہجد کے وقت جب وہ لوگ سو رہے تھے، حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کو تمام کو شہید کر دیتے ہیں۔ 1719 میں جمعیت علماء جب لوگوں کو یہ دکھا کہ ہماری کوئی تنظیم ہونی چاہیے، کوئی ایسی تنظیم جو انگریزوں کا مقابلہ کر سکے، تو 1719 میں جمعیت علماء کا وجود ہوا۔
اور پھر ان سپوتوں نے سرزمین ہند کے لیے قربانیاں دی اور ریشمی رومال تحریک شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے وہ چلائی اور انگریز کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ انگریز نے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا اور مالٹا کی جیل کے اندر ان پر ظلم و جبر کیا، ظلم و بربریت کی۔ آپ کے بدن کو لوہے کے سریے سے داغا جاتا تھا اور ان کا کہنا یہ تھا، محمود حسن آج تم اپنے قلم سے یہ بات جاری کر دو، انگریز کے خلاف ہمیں نہیں نکلنا، علم بغاوت نہیں کرنی، ان سے جنگ ہم نہیں کرتے، ہم آزاد کر دیں گے۔ آؤ مولانا محمود حسن دیوبندی کہتے ہیں، اس رب کعبہ کی قسم جس نے میری جان میں جان رکھی ہے، میں اپنی قوم کا سودا نہیں کروں گا، میں اپنی قوم کو بیچوں گا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ وہ یاد کریں جب اللہ کے نبی کو عرب والوں نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، آپ قدم بقدم آگے جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں، اور میرے شہر اور اللہ کے گھر مکہ میں تیرے پاس دوبارہ چل کر آؤں گا۔ آپ کے دل میں اپنے وطن سے محبت تھی، اس محبت کو محمود حسن دیوبندی نے اجاگر کیا اور کہا میں اپنی قوم کا سودا نہیں کروں گا، قوم کو تباہ و برباد نہیں کروں گا، قوم کو پٹنے نہیں دوں گا، قوم کا پیسہ کھا کر اس کی دلالی نہیں کروں گا۔ میرے بھائی اگر پھر آج ہم بولتے ہیں، آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، جبر ٹوٹتا ہے، آج ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں کتنے حکمراں ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان بنے بیٹھے ہیں، اسلامی گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، مقبر بنے ہوئے ہیں، قوم کی دلالی کھا رہے ہیں، قوم کے عوض پیسہ لے کر ان کی عزتوں کا ننگا ناچ نچوا رہے ہیں، ایوان میں بیٹھ کر چپی سادے ہوئے ہیں۔ وہ جب بولتے ہیں ان کا باپ انہیں جب کہتا ہے اب تمہیں اپنے باپ کے لیے زبانیں کھولنی ہیں تو وہ بولتے ہیں۔ میرے بھائی دیکھیے تو صحیح، کیجریوال کو گرفتار کیا گیا، مسلم حکمراں باہر آ گئے، اعظم خان جیل میں موجود ہے، کوئی بولنے والا نہیں۔ یہ قوم کا سودا نہیں اور کیا ہے، آج ان کے پاس طاقت ہے، ایوان ہے، حکمرانی ہے اور قوم کا سودا کیے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی وہ اکابر تھے جنہوں نے قوم کا سودا اور قوم کے عوض اپنی زمین کا سودا نہیں ہونے دیا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں ان مدارس نے ہمیں کیا دیا، میں بتاتا ہوں۔ مولانا محمود حسن دیوبندی ضعف کی وجہ سے، جسم میں کمزوری ہونے کی وجہ سے تھوڑا جھک کر چلنے لگے، کمر مڑ جایا کرتی تھی، انگریز کو سامنے دیکھتے تھے، سیدھے چلتے تھے، بدن تان کر چلتے تھے۔ کسی نے سوال کرنے والے نے سوال کیا، شیخ آپ کے جسم میں کمزوری ہے، آپ جھک کر چلتے ہیں لیکن انگریز کو دیکھتے ہی آپ سیدھے ہو جاتے ہیں، سینہ سپر ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں یہ ظاہر نہیں کرتا انگریز مجھے سمجھے، محمود حسن بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، مرتے دم تک جب تک میری جان میں جان ہے میں اس ہندوستان کے لیے اور آزادی وطن کے لیے یوں ہی لڑتا رہوں گا۔ میرے بھائی آپ کیا کیا پوچھیں گے،
اکابر کی قربانی، اکابر نے آزادی کے لیے اس ملک کو کیا دیا ہے۔ مولانا کا انتقال ہوا، غسل کیا گیا تو دیکھا آپ کی کمر میں گڈھے موجود ہیں، گوشت نظر نہیں آ رہا۔ سوال کیا گیا کیا ہوا؟ مولانا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رونے لگے اور کہنے لگے میرے شیخ نے منع کیا تھا، لیکن میں پھر بھی بتاتا ہوں، جب انگریز کی قید میں تھے وہ یہ کہتا تھا اپنی قوم کو چھوڑ دے، اس ہندوستان کی زمین کے لیے آزادی کی لڑائی کو بند کر دے، ہم تجھے آزاد کر دیں گے، ورنہ یہی تیری انجام ہے۔ میرے بھائی، آج کیا مجبوری ہے ہمارے مسلمانوں پر؟ میں یہ نہیں کہتا آپ اپنے بچوں کو اسکول کالج میں مت بھیجنا چاہیے، عصری تعلیم دینی چاہیے، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا مجبوری تھی کہ فارم 11 12 10 اور ان سے آگے کی بچیاں، مسلمان گھرانوں کی بچیاں 26 جنوری یا 15 اگست یا قومی تہوار جب منانے جاتی ہیں وہ اسٹیج پر ان کے جسم کی نمائش کرائی جاتی ہے، ان کو ٹائٹ کپڑے پہنائے جاتے ہیں، سر سے دوپٹہ اتروا دیا جاتا ہے، ڈانس کروائے جاتے ہیں، ڈرامے دیے جاتے ہیں، ایسے ڈرامے جو ان کا تارا بدن حرکت کرے، لرزائے، کانپے، ہر ایک بدن کا ایک حصہ اپنی نقل حرکت سے سامنے والے کو نمایاں کر دکھائے۔ اس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اس کا باپ ہے، اس بے حیا باپ کو کیوں شرم نہیں آتی؟ وہ یہ کیوں نہیں کہتا جہاں اسکول میں 10,000 15,000 روپے خرچ کر اپنی بچے کی بدن کی زیب و زینت کرا رہا ہے، وہ کیوں نہیں کہتا میرا شعار، میرا اسلام، میرا ایمان اس چیز کی گواہی نہیں دیتا؟ اس دن باپ اپنی بچی کو میک اپ کرا کر جو گھر کی 4 دیواری کی زینت تھی، جسے پردے میں رکھنا تھا، جس پر کسی کی نظر نہیں اٹھنی تھی، جسے کسی کو نہیں دیکھنا تھا، وہ باپ خود بے شرم بن کر، بے حیا بن کر، پاک ضمیر کو برباد کر اپنا ضمیر مار کر اسکول کے صحن میں بیٹھ کر اپنی بچی کے جسم کی نمائش پر ہجڑوں کی طرح ہتھیلی پٹکاتا ہے۔ میرے بھائی، کیا مجبوری تھی؟ کیا بس یہی کہ 2-4 نام انہوں نے ہمیں بتا دیے، ہم نے سن لیے؟ اپنے اکابر کی تاریخ اگر آپ کو دیکھنی ہے، غیر تمہیں تمہارے اکابر کی تاریخ نہیں بتائے گا۔ 74,000 علماء اکرام نے دلی چاندنی چوک سے لے کر خیبر کے درختوں پر علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مولانا احمد اللہ غفور آپ کو بوری میں بند کر توپ کے سامنے لٹکا دیا گیا، توپ کا گولہ چھوڑا گیا، آپ کا جسم چھنی ہو کر ہواؤں میں اڑ گیا، آج تک آپ کے جسم کو کوئی تلاش نہیں کر پایا۔ میرے بھائی، انگریز کے خلاف شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے فتویٰ دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ لاہور میں آپ کو عدالت میں بلایا گیا، آپ کو کٹگڑے میں کھڑا کیا گیا اور کہا حسین احمد تم نے کیا کہا، تم جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ کہا میں کہتا نہیں، میں اب بھی کہتا ہوں انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا
حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ انگریز کہتا ہے میرے قلم کی طاقت نہیں پتا، وہ کہتے ہیں پتا ہے، دیوبند سے چلا تھا، اپنے سوٹ کیس میں، اپنے سامانوں میں، اپنے کفن کا کپڑا خود لے کر آیا تھا، مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں انگریز کے پیسوں کا کفن اپنے جسم پر گراؤں گا۔ اور آج ہم انگریزوں کے پٹھو بنے ہوئے ہیں۔ آج ہم نے اپنے اکابر کی تاریخ کو بھلا دیا۔ آج اگر مسلمان نوجوان کریں گے تو کیا، اپنی چھتوں پر بڑے بڑے کولم رکھ کر گانے بجائیں گے، عیاشی کریں گے، مکاری کریں گے، پتنگ بازی کریں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے تحریک آزادی کس نے چلائی، معلوم نہیں۔ ان سے پوچھا جائے مسلمانوں نے کب کب جنگ کی، معلوم نہیں۔ ان سے پوچھا جائے ٹیپو سلطان کون ہے، کہاں کے ہے، معلوم نہیں۔ نواب سراج الدولہ کون ہے، معلوم نہیں۔ شاہ عبدالعزیز کون ہے، معلوم نہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی کون ہے، معلوم نہیں۔ شیخ الہند کون ہے، معلوم نہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے، معلوم نہیں۔ رشید احمد گنگوئی کون ہے، معلوم نہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا قاسم نوناتوی کون ہے، معلوم نہیں۔ میرے بھائی اگر آپ کو معلوم ہے تو یہی کہ جنہیں آپ کو انہوں نے بتا رکھا ہے کہ چندر سبھاس اور نیتا جی اور اشفاق اللہ خان اور دو ایک مسلمان نہرو جی، گاندھی جی اور یہ جی اور وہ جی، اور بس کیا 200 سال لڑائی چلنا کوئی گڈا گڑیا کا کھیل تھا؟ کیا تماشا تھا؟ کیا کوئی 2-4 منٹ یا 2-4 گھنٹوں یا 2-4 ہفتوں کا کام تھا؟ کیا اس میں جانیں نہیں کھپی جب انہوں نے اپنے 10 سپوتوں کے نام گنوائے، تمہارے 3 کے نام گنوائے؟ کیا یہ 13 لوگوں کا کام تھا 200 سال جنگ کری؟ آج ہم بھی اس چیز کو دیکھنا نہیں چاہتے، پڑھنا نہیں چاہتے۔ اور سنیں، مہاتما گاندھی کو راز پتا اور مہاتما کا لقب کس نے دیا تھا بتائیں؟ آپ کی عمر ہر ایک کی 20 سال سے تجاوز ہے، بہت سو نے لڑائی دیکھی۔ بتاؤ، میں اس مسجد سے آپ سے پوچھتا ہوں، محلے سے پوچھتا ہوں، بستی سے پوچھتا ہوں، گاندھی کو مہاتما کا لقب کس نے دیا تھا؟ گاندھی کو مہاتما کا لقب دینے والے یہ علماء اکرام تھے۔ جب مولانا محمود حسن دیوبندی جیل سے رہا ہوئے اور بمبئی کی سرزمین کالی کٹ پر آپ اترے، آپ کو رہا کیا گیا، تو وہاں گاندھی جی سے ملاقات کرائی اور کہا یہ بہت اچھے آدمی ہیں، ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں، ہمارا یہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب مولانا شیخ الہند نے انہیں مہاتما کا لقب دیا تھا۔ اور سنو، گاندھی جی کو اس ملک کا دورہ کرانے والے اپنے پیسوں پر گاندھی جی نہیں تھے، کوئی ہندو تنظیم نہیں تھی، کوئی ہندو لیڈر نہیں تھا، خود یہ مسلمان تھے جنہوں نے گاندھی جی کو پورے ملک کا دورہ کرایا تھا۔ وہ کارنامہ جمعیت علماء ہند نے انجام دیا تھا، اپنے پیسوں پر، اپنے خرچ پر جمعیت علماء نے گاندھی جی کو پورے ملک کا دورہ کرایا تھا۔ مسلمانوں، آج ہم اپنے علماء کی تاریخ، اپنے بزرگوں کی تاریخ، ان کی قربانیاں بھلائے ہوئے ہیں۔ بس ہمیں یہ معلوم ہے کہ 26 جنوری 15 اگست 2 دن ہیں، ہندوستان میں ایک جمہوری ملک بنا تھا، ایک دن آزاد ہوا تھا، انہیں منانے ہیں۔
झंडा सलामी होनी है, झंडा फहराया जाएगा और हमें उसमें हथेली पटकानी है और लोगों के पीछे चलना है। कोई कह दे हमें कोई पागल बना दे, बाइकों पर चलना है, जान का खतरा नहीं, होदम मचाना है, पागल बनना है, बेवकूफ बनना है, फला नेताजी के पीछे चलना है, नेताजी की वाह वाह करानी है, उनकी वाह वाह लूटनी है। जिस नेताजी की वाह वाह करानी है, अगर तुम ये बातें उस नेताजी से पूछो, वो भी आपको अपनों का तारुफ नहीं करा पाएगा, वो भी अपने बापों का तारुफ कराएगा। वो भी यही कहेगा बापूजी ने यूं किया, बापूजी ने यूं किया। वो ये नहीं कहेगा शेखुल हिंद कौन थे, शेखुल इस्लाम कौन थे, वो नहीं जानेगा। और हम वाह वाह लुटवा रहे हैं, पिट रहे हैं, मुकदमे करा रहे हैं, गाड़ियों को पकड़वा रहे हैं, जानों से खेल रहे हैं, और फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद हम अपनी तारीख से नाआशना हैं, हम अपनी तारीख को भुला बैठे हैं। हमें फिर उस दिन के लिए पता है सरकारी छुट्टी है, काम पर नहीं जाना, अपने घरों की छतों पर रहकर वो काम करना है जिस काम में सरासर गुनाह है। मेरे भाई, आप ये दिन मनाएं और कौमी त्योहार के नाम पर मनाएं और उलमा का मुताला करें और हिंदुस्तान की आज़ादी का मुताला करें और उसके लिए आप किताबों का मुताला करें और देखिए हमारे अकाबिर की कुर्बानी, हमारे अकाबिर की ईमानदारी, हमारे अकाबिर का तसव्वुफ, हमारे अकाबिर का अल्लाह से डरना कि हमने किसी के नाम नहीं छुपाए, हमने सबके नाम बताए, औरों ने हमारे नाम छुपाए हैं। आप बहुत सारे लोग स्कूल कॉलेजेस में गए होंगे और वहाँ की 15 अगस्त 26 जनवरी मनाई होंगी, आज वहाँ हमारे इतना जिक्र नहीं हुआ होगा। हमें चाहिए हमारे इलाकों में जहाँ कहीं भी 26 जनवरी 15 अगस्त के उन्वान से मजलिस से मुनाकिद हो, हम वहाँ जाएं, अपने उलमा की कुर्बानी सुने, अपने उलमा के बारे में सुने, पढ़ें, देखें क्या सच है, क्या झूठ है और क्या हमारे साथ हो रहा है और क्या हमें इस दुनिया में रहकर, इस मुल्क में रहकर, इस ऐसे चलते हुए जब मुल्क आग के अंगारों पर खड़ा हुआ है, हमें क्या करना है, किसका साथ देना है, किसकी बात माननी है और क्या हमें इस मुल्क के लिए कुर्बानी देनी है। मेरे भाई, दूसरों का इतना पसीना नहीं बहाया गया जितना हमारे अकाबिर, हमारे बड़ों का इस मिट्टी के अंदर खून दफन है। और बिरादरान वतन तो 1 सदी बाद हमारा साथ देने आए थे, 1 सदी हमने अकेलों ने जंग लड़ी है। वक्त की किल्लत है, वरना अगर हिंदुस्तान की तारीख बताई जाए तो शायद असर के वक्त भी पूरी ना हो और उससे कहीं आगे चलकर रात के हिस्से को छू जाए। इंशाअल्लाह आगे मौका रहा 15 अगस्त के उन्वान से इंशाअल्लाह फिर गुफ्तगू करूँगा, या बीच में कोई मौका रहा बस इतना ही कहूँगा कि हमें चाहिए उस दिन हम अपने अकाबिर की कुर्बानियों को याद रखें और उनकी कुर्बानी को अपने दिलों में जगह देकर उनके लिए इसाले सवाब करें। ये तमाम हुड़दंगबाजी, अय्याशी, मक्कारी के रास्ते छोड़कर अपने घर में रहें। आपकी जानें बहुत प्यारी हैं, आप अपने माँ बाप को बहुत अजीज हैं, आप जिस तरह भी हैं अपने घरों में रहें और अपने अकाबिर की तारीख को सुनने के लिए मदारिस का रुख करें जहाँ इन उन्वान से प्रोग्राम हो। और इससे बढ़कर हमें चाहिए हम अपने अकाबिर को पढ़ें, उनकी तारीख को पढ़ें, उन्हें देखें उन्होंने क्या कुर्बानी दी। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर चीज़ का कदरदान बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं सुन्नतें पढ़ रहा हूँ।